اور کھلے ہوئے خیرات سے انہیں مشرف فرمائے، تاکہ ہمارے طلباء خود مستقبل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے، سنیت کے لیے کسی کام آ سکے، اور ان کی شخصیت میں تعمیری اجزاء شامل ہوں، تخریبی اجزاء سے ان کا وجود پاک و صاف رہے۔ مولانا صفی الدین برکاتی مائی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب ہمارا وجود ہی اہل سنت کی تعمیر کے لیے نمونہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے اپنی نمازوں میں، نماز کے بعد اور خوش جو نورانی اور برکت والی راتیں ہوتی ہیں جن میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہوں میں جا کر یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے وجود سے کوئی اچھا کام نہ ہو تو کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جس سے دین کا نقصان ہو، کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جس سے کسی دیندار کو تکلیف ہو، ہمارے کسی کام سے، کسی عمل سے کسی دیندار کے کو دکھ پہنچے، اس کی عملی زندگی میں کسی طرح رکاوٹ پیدا ہو، اس کی تعلیمی زندگی میں کسی طرح ہم رکاوٹ پیدا ہو، اس طرح کا کوئی کام ہم سے اللہ تعالیٰ ہم باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جب آپ کام کریں گے تو مخالفین بڑھیں گے، ہمارے بھی مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، ہمارے اوپر بھی قلم اٹھانے والے لوگ ہیں، اور اس لحاظ سے اپنے تمام معاصرین میں خوش قسمت ہوں کہ اپنے خلاف لکھی ہوئی 3 کتابوں کی پروف ریڈنگ میں نے خود کی ہے۔ نشان صاحب، یہ اپنے خلاف لکھی ہوئی 3 کتابوں کی پروف ریڈنگ ہم نے خود کی ہے، لیکن کبھی انہیں احساس نہیں دیا کہ جن کے خلاف آپ کتاب لکھ رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ آپ کا اپنا کام ہے، آپ کیجیے، ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے۔ ہم نے پروف ریڈنگ اس لیے کی تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں ہے کیا اور آگے ہم کیا لکھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، رہنے والے اڑیسہ اسٹیٹ کے ہیں اور رہتے ہیں کرناٹک اسٹیٹ میں۔ ان کی ایک کتاب آئی جس کی جو ہمارے خلاف تھی، ہم نے اس کو پروف کیا، پھر اس کتاب پہ تبصرہ لکھا اور کتاب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو واپس کر دیا چھپنے کے بعد میں، جہاں سے بھی چھپی وہاں سے لے کر کے واپس کر دیا۔ تو ان کی جب دوسری کتاب آئی ہے تو ایمان تازہ ہو گیا۔ ہم کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تو انتقام میں، غصے میں غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اصلاح کی نیت ہے، جذبہ اچھا ہے، تو ہمارا بھائی ہے، غلط قدم اٹھا لیا ہے اس نے، کہاں سے غلطی ہوئی ہے، کس وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خرافات آئے ہیں، اگر آپ نے نبض پکڑ لی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی شرعی دینی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے خط لکھیں، اسے ملاقات کریں، اسے بٹھائیں، سمجھائیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ غلط اٹھایا ہے۔ آپ کی تو یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، آپ تو یہ کام کر سکتے ہیں، آپ تو یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ آپ کی اس رہنمائی کے ذریعے بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان غلطیوں کو روا دیا جائے، ان کو دلیل فراہم کیا جائے، کھینچ تان کر کے ان کو صحیح ثابت کیا جائے، اس کی تعویلیں بیجا کر کے اس کا ایک نیا مفہوم نکالا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ایک عقل مند کی ذمہ داری ہے
کسی بزرگ کو ماننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بزرگ نے کچھ کہا ہے اور اس کا کچھ غلط مطلب نکلتا ہے تو یا تو اس جملے کو نظر انداز کر دے، کہیں نقل ہی نہ کرے، کہیں بیان ہی نہ کرے۔ اگر بیان کرتا ہے تو سیاق و سباق میں کچھ ایسا بیان کرے جس سے اس کا مفہوم خود واضح ہو جائے، تعویل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ بیان کرتے کرتے اس جملے کو استعمال کر دیں، آگے بڑھ جائیے، تعویل نہ کریں اس کو، ایک ایک لفظ کو کھینچ تان کرتے۔ ہم کرتے ہیں کھینچ تان، بات پڑتی ہے۔ فقیہ اسلامی شریعت کا معبر ہوتا ہے، تعبیر و تصریح کرنے والا ہوتا ہے، خود دین نہیں ہوتا، خود شریعت نہیں ہوتا، دین کا مبلغ ہوتا ہے، دین کا عالم اور جانکار ہوتا ہے۔ جب وہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، عالم ہے، دین کا جانکار ہے، شریعت کی وضاحت کرنے والا ہے، تو پھر وہ مرکز کیسے ہوگا؟ مرکز اصل میں قرآن و سنت ہے، اس لیے کہ ہم جہاں سے بھی، جس جھگڑے سے بھی بچ کے نکلنا چاہیں گے، ہمیں قرآن و سنت کی پناہ میں آنا ہوگا۔ جب قرآن و سنت کی پناہ میں آ جائیں گے، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرکز دنیا کی کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ و رسول کے واسطے۔ اسی لیے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، جھگڑو مت۔ اگر اس پہ عمل نہیں کیے، جھگڑتے رہے، فتفشلوا، تو مر جھگڑ کر کے بزدل ہو جاؤ، تمہاری جو طاقت ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ جو آپ کی علمی طاقت تھی، قلبی طاقت تھی، فکری طاقت تھی، مالی طاقت تھی، سب کو آپ نے جھگڑے میں استعمال کر دیا۔ آپ جس عقل کے ذریعے قرآن کی کسی آیت کو سمجھ کر اس کا صحیح پیغام عوام کو دے سکتے تھے، اس عقل کو استعمال کر کے اپنے مخالف کے خلاف اپنے مقدمہ بازی کی، وکیل سے رابطہ کیا، اپنے جو احباب ہیں ان احباب کے درمیان مشورہ کیا کہ ہمارا مخالف ایک بڑا عالم ہے، شیخ طریقت ہے، اس کے ساتھ بہت سارے فالوورز سے ماننے والے ہیں، ان سب کی موجودگی میں اتنے بڑے عالم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو عقل آپ بڑھا رہے ہیں، لمبے چوڑے مشورے ہو رہے ہیں، یہ جو عقل کا استعمال ہو رہا ہے یہ بلا وجہ ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اس عقل کو اگر صحیح جگہ پہ استعمال کرتے تو آپ کی جو صلاحیت تھی، فطری صلاحیت، جس کو صحیح سمت میں دین کے موافق، اپنی ذات کے موافق خرچ ہونا چاہیے تھا آپ کی ذات کے حق میں، وہ آپ نے خرچ نہیں کیا، اور اپنے ہی مذہب و مسلک کے نمائندے کے خلاف اپنی عقل کو استعمال کیا۔ تو عقل کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو لگا کہ صرف عقل کو استعمال کیا، وقت خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو الجھا کے رکھا، ان کی عقل کو استعمال کیا، ان کے پیسے کو خرچ کیا، مقدمے بازی کی۔ جو باعزت لوگ اپنی جماعت کے ہیں، آپ کے بڑے بوڑھے، ان سب کو اپنے ساتھ مقدمے میں گھسیٹا، کہاں کہاں لے گئے؟ جہاں لوگ باعزت لوگ ہمارے خاندان کے جانا نہیں چاہتے ہیں، آپ کی حمایت میں، بیٹے کی حمایت میں، مرید کی حمایت میں، پیر کی حمایت میں، استاذ کی حمایت میں، کہاں کہاں گئے جہاں وہ جانا نہیں چاہتے ہیں، گئے، اس لیے کہ خاندانی رشتہ ہے، مشربی رشتہ ہے، تدریسی رشتہ ہے، تعلیمی دوست ہیں۔ ان سب کو نبھانے کے لیے یہ جو سارے زنجیر بنے ہیں، یہ زنجیر توڑ دیجیے، کیونکہ یہ زنجیر اسلام کے خلاف ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے، دین کی فطرت کے خلاف ہے۔ دین تو تنظیم چاہتا ہے، دین جماعت چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے، اور ایسی چیز چاہتا ہے جس سے آپ کے حوصلے، آپ کی ہمت، آپ کا اتحاد، آپ کا اتفاق، آپ کی ساری توانائی، قوت موجود رہے، ضائع نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے دین، ضائع ہونے کو نہ اللہ چاہتا ہے، نہ دین چاہتا ہے۔ دین جو چاہتا ہے یہ سب اللہ کی رضامندی اسی میں شامل ہے۔ تو آپ جھگڑے نہیں، اگر جھگڑیں گے اپنے آپ کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اس بربادی کی وجہ سے آپ بزدل ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ایسا موضوع ہے موجودہ حالات میں جس پر باضابطہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، کھل کر نوجوانوں کو موقع دیا جائے جس میں ہمارے اکابر بیٹھے ہوں، اور نوجوانوں کو کھل کر موقع دیا جائے کہ ڈیبیٹ کریں، مذاکرہ کریں، مباحثہ کریں۔
کیا سمجھتے ہیں وہ اہل سنت کے حوالے سے، کھل کر کے ڈیبیٹ کا موقع دیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، کچھ پھوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈائجین کھلا کے سکھا دیجیے تو بعد میں نقصان دہ ثابت ہے، تو ڈائجین کھلانا نہیں ہے، اس کو پکنے دیجیے، اور پک جائے تو اس کو نچوڑ کے اس کی کیل نکال کے پھینکیے۔ اس وقت ہماری جماعت میں ہمارے نوجوان جو مختلف کھمبوں سے بدھے ہوئے، کوئی اپنے پیر کے کھمبے سے ہٹ کے بات نہیں کرتا، کوئی اپنے ادارے سے کھمبے سے ہٹ کے بات نہیں کرتا، سب اپنی اپنی زنجیر میں بندھ کر بات کرتے ہیں۔ زنجیروں سے ان کو چھڑانے کے لیے کھمبوں سے جو ان کی مضبوطی سے باندھ دیے گئے ہیں، ان سے الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کھمبوں سے دور کر کے کہیں بٹھایا جائے، ڈیبیٹ کا موقع دیا جائے۔ ہم نے جو سمجھا ہے اپنی زندگی میں اپنے مطالعے سے، عقائد میں اشعری ماتریدی، حضرت امام ابو الحسن اشعری اور حضرت ابو منصور ماتریدی علیہ رحمۃ رضوان، یہ جو دونوں امام ہیں، انہوں نے عقائد کو کلامی اور فقہی دونوں لحاظ سے انہوں نے جو سمجھا ہے، انہوں نے اچھا سمجھا، صحیح سمجھا اسلام کو، عقائد اسلامی کو، اس لیے مقتدا بنائے۔ ہم اس وقت خانقاہ میں ہیں، خانقاہ کا ایک فارمولہ ہے صوفیاء کرام کا، زبان خلق را نقارہ خدا گویند، مخلوق نے جس کو کہہ دیا کہ اچھا ہے تو اچھا ہے، اور عام مخلوق نے ان دونوں اماموں کو امام نہیں مانا ہے۔ اپنے وقت کے مجتہدین کرام نے، محدثین اعظام نے امام مانا ہے عقائد کو، انہوں نے اسلامی عقائد کو صحیح سمجھا ہے، صحیح وضاحت کی ہے، صحیح پیغام جو توحید کا، رسالت کا، تصور آخرت کا جو بھی ہے، جب ہم نے ان کو امام مانا ہے تو عقائد میں یہ دونوں امام، اعمال میں، عمل میں چار امام، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار ہمارے جو ائمہ ہیں عمل میں، انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، یا جن اکابر نے ان کو اپنا امام مانا ہے ان کی سمجھ کے 100 حصے کیے جائیں تو 100 حصے تک ہماری سمجھ نہیں پہنچ سکتی۔ جنہوں نے ان کو اپنا امام مانا تو ظاہر ہے کہ اپنی سمجھ سے بہت اچھا آگے سمجھا ہے جب تو ان کو امام مانا ہے۔ اسی طریقے سے مشارب جو ہمارے ہیں چار مشہور، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ چار مشارب یہ بنیادی ہیں، باقی شاخیں ہیں اس کی۔ تو یہ جو چار مشارب ہیں، چار مشارب، چار مذاہب اور 2 مسالک۔ پہلے نمبر پہ ایمان ہے، پہلے نمبر پہ ایمان ہے، یہ ہو گیا مسلک۔ دوسرے نمبر پہ عمل ہے، یہ ہو گیا مذہب۔ تیسرے نمبر پہ ایمان اور عقیدے کا جو مظہر ہوگا وہ کیا چیز ہے؟ وہ مشرب۔ ایمان کے مطابق عمل ظاہر ہونے لگے، یہ چیز ہے مشرب۔ یہ جو 3 چیزیں ہوئیں جس کو آپ کی خانقاہ میں بار بار سمجھاتے ہیں، ایمان، اسلام، احسان سے، یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ڈیبیٹ کے موقع دیا جائے، مذاکرے کا، کھل کر کے، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ اس کے بعد مزید وضاحت کر دی جائے کہ ہمارے سامنے 2 ہی چیزیں مرکز ہیں، قرآن اور سنت۔ ہم ہر چیز کو کسی نہ کسی شخصیت اور اس کی تحریر سے ناپنے لگتے ہیں، اور اس شخصیت کی تحریر سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم پیش کرتے ہیں کہ فلاں کی تحریر بھی ایسی ہے یا اس کی تحریر میں کوئی دوسرا مفہوم ہے، ہم اپنے پیر، اپنے استاذ، اپنے مقتدا جس کو ہم نے مان رکھا ہے اس سے الگ ہونے کی بات نہیں کرتے۔ یہ جب ہم الگ ہوں گے، جب یہ ساری چیزیں کھل کر کے آئیں گی
اور کھول کر کے ہم بیان کر دیں گے، پھر ڈیبیٹ کے لیے موقع دیں گے، تو ہم سب کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں جو کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں دیتی، وہ ساری باتیں کھل جائیں گی، سوالات کی شکل میں، جواب کی شکل میں، اظہار خیال کی شکل میں، اعتراض کی شکل میں، اعتراض کے تصفیہ اور ازالہ کی شکل میں۔ یہ جو باتیں جب کھل کے آئیں گی تب مزہ آئے گا بات کرنے میں، اور تب مزہ آئے گا صحیح بات کو سمجھانے میں، کیونکہ جب بات کھلی نہیں ہے، آپ کا ذہن کہیں نہ کہیں بندھا ہوا ہے کسی نہ کسی کھوٹے سے، کھمبے سے، تو بات بنتی نہیں ہے۔ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہم نے گزشتہ 4-5 سالوں سے یہ مشن بنا رکھا ہے کہ بات کریں گے ٹو دا پوائنٹ، ڈائریکٹ بڑے بت پہ پیشہ ماریں گے، چھوٹے پہ نہیں۔ ہمارا جو مشن ہے ڈائریکٹ بڑے بت پہ پیشہ ماریں گے، چھوٹے پہ نہیں۔ اس لیے کہ آج جو حالات ہیں، چھوٹے بت پہ پیشہ چلائیے، آپ بڑے بت پہ رکھ دیجیے تو کوئی قوم سمجھنے والی نہیں، ڈائریکٹ اوپر حملہ کیجیے تب سمجھے گی۔ جہالت دور کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ آج کی جہالت سائنس زدہ جہالت ہے، الحاد جو آج کا الحاد ہے، عقل پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، آج کی جہالت پہلے کی جہالت سے بہت خطرناک ہے۔ پہلے لوگ انجانے میں کرتے تھے، آج کے لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ تو جب جان بوجھ کر گناہ کیا جائے، اس وقت جو تعویل کرتا ہے شخص، اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر ہم گناہ کریں، پھر کوئی تعویل کریں، قرآن و سنت کی کسی آیت کو توڑ پھوڑ کے اپنے مقصد کے لیے پیش کریں، تب مشکل ہوتا ہے کسی عالم کو بھی سمجھا لینا۔ ایسے وقت میں بڑے بت پر پیشہ چلانا ضروری ہے، چھوٹے پر نہیں۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارا اپنا عمل ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے معیار نہیں ہیں۔ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہمارے اسلاف معیار ہیں، ان کا کیا طریقہ تھا ایک دوسرے کو ملانے کا، دلوں کو توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا کیا معیار تھا۔ سارے مشارق کے لوگ، مذاہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکیں، ان کا کیا معیار تھا، اس پہ ہم عمل کریں۔ یہ ہماری اپنی زندگی کا ذاتی عمل ہے، یہ ذاتی مشن ہے، اس میں ہم آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ختم ہو گیا، اب بند، پابندی بند، دستار کر دی گیا، اب بالکل کھل گیا، ہر موقع پہ آپ پابند ہیں اسلام کے۔ پہلے یہ تھا کرو طالب میں سو گیا، فجر کے بعد طالب میں چھوڑ دیا، اب نہیں، اب فجر میں سوئیں گے تو قاعدہ نہیں سو رہے ہیں، دیکھیے کیا تبلیغ کریں گے۔ اب کوئی بھی شخص اب آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اب آپ بحیثیت عالم دین پابند ہو گئے۔ دستار بندی اس لیے ہوتی ہے، پابندیاں اٹھا لی۔ تو یہ جو بات ہے طالب علم، اسی طریقے سے جس شعبے میں لے لیجیے، صراط مستقیم کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہمارا صراط مستقیم جو ہے، طالب علمی کی زندگی یہ ہے کہ ہمیں جو نصاب دیا گیا کہ ہم کو 5 سال میں یہ نصاب پڑھنا ہے، اس نصاب کو پڑھنے کے لیے اس نظام کے مطابق چلنا ہے۔ یہ نظام جہاں پہ رائج ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جو تنظیم، جو ادارہ، جو مدرسہ، جو سوسائٹی، جو ٹرسٹ، جو خانقاہ، یہ جو نظام چلا رہا ہے، وہاں کے اصولوں کو ماننا ہے۔ یہ اپنے آپ میں صراط مستقیم ہے، یہ بھی اپنے آپ میں صراط مستقیم ہے ہمارے لیے۔ اس سے بھٹکیں گے اگر ہم نے طے کر لیا گیا کہ یہاں خانقاہ میں 4 بجے کے پہلے آپ کسی سے نہیں ملیں گے، آپ مل لیتے ہیں تو صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ کلیئر بات ہے یہ۔ یہاں کے انتظامیہ نے جو طے کر دیا کہ ہمارے یہاں اس نصاب تعلیم کو پڑھانے کے لیے آپ کو داخلہ لیا جا رہا ہے، ہمارے نظام تعلیم یہ ہے اور یہ سسٹم ہمارے یہاں کا ہے، یہ قانون ہے، اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو یہ صراط مستقیم طے ہوا تھا، اس سے آپ الگ ہو، اس کا قانونی خلاف ورزی کی اس سے آپ نے جیسے، یہ ہمارے لیے ہر شعبہ زندگی میں صراط مستقیم ہے۔ جہاں جہاں آپ نے سائن کر لیا کہ ہم اس شعبہ زندگی میں داخلہ لے رہے ہیں، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، تو اس کا اپنا اپنا صراط مستقیم ہے۔ تو ہم طالب علم ہیں، طالب علمی کی زندگی کا صراط مستقیم یہ ہے کہ ہمارا جو مشن ہے علم حاصل کرنا، اور جو کرائٹیریا بنایا گیا ہے، اس میں ضوابط بنائے گئے ہیں، جو حدود متعین کر دیے گئے ہیں، ان حدود کے اندر رہنا، وہ ان حدود کو صراط مستقیم کہیں گے۔ تو صراط مستقیم کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے
اور کبھی بھی اپنے اساتذہ اپنے اکابر کے خلاف کسی طرح کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ حضرات آپ کے اکابر آپ کے اساتذہ کبھی بھی کوئی ایسا قانون نہیں لاگو کرتے ہیں جس سے آپ نقصان میں پڑیں یا آپ کی شخصیت کی تعمیر نہ ہو، صحیح تشکیل نہ ہو۔ ہمیشہ وہ تعمیر کے لیے کوئی قانون لگاتے ہیں۔ کوئی وجہ ہوتی ہے، جب تک کوئی جرم نہیں ہوگا کوئی قانون نہیں بنتا۔ قرآن دستور الہی ہے، قانون اسلام ہے، کیونکہ انسان نفس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، شر اور خیر جس میں دونوں موجود ہیں۔ اگر وہ نفس موجود نہ ہو تو ہم فرشتہ ہو جائیں گے، اور اس نفس کی وجہ سے ہی، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہی، اس پر قابض ہو کر، اس پر غالب ہو کر زندگی بہتر گزارنے کی وجہ سے ہی ہم غالب کیے گئے ہیں، اور خلیفہ کا درجہ ہمیں عطا کیا گیا کے لحاظ سے، تینوں لحاظ سے ایک بڑی عبقری شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے افکار و نظریات سے ہم متفق ہیں۔ وہ دین کے مجدد تھے، مجدد اعظم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، سب کچھ تھے۔ تو ان کا ایک مسلک یہ ہے، آج کے دور میں جس کو ماننا ضروری ہے، اپنے آگے اعلیٰ حضرت لکھتے تھے محمدی، سنی، حنفی، ماتریدی، قادری۔ تو ضرورت پڑنے پہ اشتہار میں، اپنی ڈائری میں، مختلف جگہوں پہ جہاں ضرورت پڑے آپ لکھیے محمد ظفر الدین برکاتی، محمدی، سنی، حنفی، قادری، ماتریدی، جو لکھنا ہو، چشتی، قادری لکھیے۔ یہ اس لیے لکھیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم مرکز سے جڑے ہوئے تھے، سیدھے جہاں منبع ہمارا ہے قادریت کا، یہ مشربیت کا، عقیدہ و عمل کا، مذہب کا، مسلک کا، جہاں مرکز ہے وہاں سے اعلیٰ حضرت جڑے ہوئے تھے، اور وہیں سے جڑنے کی تعلیم دیتے رہے۔ اور جو لوگ دور تھے اور دین کے نام پر توڑنے والی باتوں کو دین کے اندر شامل کر لیا تھا، ان سے وہ دور کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، تجدید کرتے رہے۔ اس کو لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس مسلک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو مسلک یہ ہے کہ آپ پورا نام جو 3 لائن میں آپ لکھتے ہیں، مختلف القابات ہوتے ہیں، القابات ختم کیجئے، پورا نام لکھیے محمد ظفر الدین برکاتی، محمدی، سنی، حنفی، قادری، ماتریدی، پورا، اور آگے لکھنا ہو بریکٹ میں مسلک اعلیٰ حضرت لکھ دیجیے۔ نہیں، یہ ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ آج کے حالات میں کہیں بول کر کے اصلاح کی ضرورت ہے، کہیں لکھ کر کے اصلاح کی ضرورت ہے، کہیں مار کر کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ پیر اپنے مرید کو مار سکتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے بچے بھی اہل سنت کی تعمیر میں نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، تو مجرم وہ بھی چاہتے تو ڈانٹ کر کے اس کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ آج بہت سارے پیرانے گرامی ایسے، ان کے مریدین ان کے سامنے ایسا کام کر رہے ہیں جو اہل سنت کی تعمیر کے خلاف ہے، اصلاح کر سکتے تھے۔ ایسے بہت سے اکابر ہیں جن کے بیٹے اور داماد، مشکل ہو رہی ہے ہمارے داماد کہتے ہیں ان کو، انہوں نے اہل سنت کی تعمیر میں بہت بڑا نقصان کیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک چچا بھتیجے کی لڑائی ہو رہی تھی اور بات کفر تک پہنچ گئی، اور ہم سے کہا گیا کہ اتنے لاکھ روپے لیجئے، لکھیے اداریہ کنز ایمان۔ میں نے کہا اس کو رکھ دیجئے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دیجئے، کچھ کر دیجئے گا اس کا، کل آپ چچا بھتیجا دونوں ایک بجا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پیسہ رکھیے آپ، کل ہم کسی لائق نہیں رہ جائیں گے، کیوں؟ کل آپ یہ پیسہ دوسرے کو دے کے میرے خلاف لکھوائیں گے۔ آج ہی صاف ستھرا رہے، باپ بیٹے دونوں ایک ہیں، چچا بھتیجا دونوں ایک ہو جائیں گے، کل ہم کچھ نہیں رہیں گے ہماری۔ اور آپ لوگ کہیں گے کہیں فوٹو کھینچ لیا، کچھ کر لیا تو کہیں گے یہ بکنے والا آدمی بکاؤ ہے، ہماری تحریریں ناقابل اعتبار ہو جائیں گی۔ تو آج آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لکھوانے کے لیے، اہل سنت کی تعمیر نہیں، تحقیر کے لیے، تنقیص کے لیے، اس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے لیے اپنے پیسے، اپنے اثر و رسوخ اور
اپنی زندگی کو خرچ کر رہا ہے، اپنا پورا خاندان اس میں انویسٹ کر رہا ہے۔ اہل سنت کی تعمیر میں صحیح نقطۂ نظر کے ساتھ، صالح فکر کے ساتھ، بہترین دینی جذبے کے ساتھ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی قدم ایسا ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کسی بھائی کا نقصان ہو، کسی سنی بھائی کا، سنی صحیح عقیدہ کا، عمل کا نقصان، عقیدے کا نقصان، تعمیری نقصان، چندے کا نقصان۔ ہر نقصان دین کا نقصان ہے۔ ہم میں سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم چندہ نہیں کریں گے، تو چندہ نہیں کریں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، مسجد کی تعمیر کیسے ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے کام ہیں، سارے کام اہل سنت کی تعمیر کے لیے، لیکن جن کے ذریعے براہ راست بڑے پیمانے پہ کام ہو سکتا ہے، اہل سنت کی تعمیر ہو سکتی ہے، وہ 4 ہی لوگ ہیں: پیر، شیخ طریقت، عالم دین، بڑے ادارے کا ناظم اعلیٰ جس کا اثر۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیر نہیں ہیں لیکن ایک علاقے میں ان کا بڑا اثر ہے۔ اس طرح کے جتنے بڑے لوگ ہیں یہ سارے لوگ اہل سنت کی تعمیر میں صحیح رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اہل سنت کی تعمیر میں نہیں بلکہ تخریب میں حصہ لے رہے ہیں۔ ماتریدیت بھی اہل سنت کا دائرہ ہے، اسلام کا دائرہ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی میری اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے، یہ حجت الاسلام امام محمد الغزالی کا فرمان ہے کہ اشعریت و ماتریدیت یہ اہل سنت کی دیواریں ہو سکتی ہیں، اسلام کی دیوار نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو اس سے باہر ہو وہ اسلام سے بالکل خارج ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، گمراہ ہو سکتے ہیں، اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور یہ بات امام غزالی نے بڑے شدت سے فصل و تفریقہ میں کر دی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہاں پہ لائبریری میں موجود ہے۔ اسی طرح اعمال کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ظفر الدین برکاتی صاحب نے بڑے واضح خطوط آپ کو دیے کہ مذہب یعنی مذہب فقہی کے حوالے سے ہمارے سامنے 4 خطوط ہیں: حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت۔ ان 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستہ رہے۔ اہل سنت والجماعت گزشتہ کئی صدیوں سے انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی فلاح دارین کا راستہ یہی کہ ہم بھی اس سے وابستہ رہیں۔ اب یہ کہ ان 4 شخصیتوں کے تو ہم مقلد ہیں، ہر شخص ہمارے سامنے اٹھ کر کے ہمارا مقلد بن جائے، ہر فقیہ اپنی تقلید کا مطالبہ کرنے لگے، ہمیں اس کی تقلید کو پابند نہ بنایا جائے۔ جب اس کی تقلید کا، ہر فقیہ کی تقلید کا پابند آپ کو بنایا جائے گا تو جماعت اہل سنت میں انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، جماعت ٹوٹے گی۔ ہم حنفیت کے تو تابع ہیں، ہم حنفیت کے تو پابند ہیں، لیکن حنفیت کے بعد ہر اہل شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرا فتویٰ ہے تم مانو، اس کو ماننے کی آپ مکلف نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے نزدیک وہ فتویٰ قابل فہم ہے، قابل عمل ہے، یا وہ مفتی آپ کے نزدیک مطاع اور مقتدیٰ ہے، بلا شبہ اس کو تسلیم کریے، لیکن آپ تسلیم کریے، عالم اسلام کو اس فتوے کا پابند مت بنائیے۔ آپ تسلیم کریں گے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، عالم اسلام کو اس فتوے کا پابند بنائیے گا، مسئلہ پیدا ہوگا، اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مشرب کے بارے میں بھی بڑے واضح طور پہ مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب نے بتایا کہ چشتیت، قادریت اور نقشبندیت، سہروردیت یہ 4 مشہور سلاسل ہیں، ان میں سے آپ کسی سے جڑے رہیے۔ لیکن اور اس وقت جو مشرب کے نام پر جماعت ٹوٹ رہی ہے اور مشربی ملاجبیوں کے دائرے میں لوگ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اہل سنت آپس میں دست و گریباں ہیں، اس سے بچیے، خود بچیے۔ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اس فتنہ انگیزی کے ماحول میں خود اپنے دامن کو بچائیے، اور اس سے اگلا قدم ہے کہ جو لوگ آپ کے تابع ہیں ان کے دامن کو بچائیے۔ لیکن ایک بات میں اور عرض کروں گا ظفر الدین برکاتی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جس طرح ہمیں ایمانیات کے معاملے میں ایک احیائی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہل سنت اگر ہیں تو حنفیت اور شافعی، ہم اگر اہل سنت ہیں تو اشعریت اور ماتریدیت کی وجہ سے ہیں، جس طرح ہم اعمال میں ایک واضح خطوط رکھتے ہیں کہ ہم اگر حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی مقلد ہے، نہ کہ ہر اہل غیر کی مقلد ہیں، ہر اہل غیر کی مقلد نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم احسان کی بات کریں گے، طریقت کی بات کریں گے، تو میں ظفر الدین برکاتی صاحب کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آج
اہل سنت میں انتشار کا عنوان طریقت بن گیا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ اس میں اضافہ یہ کروں گا، دراصل یہ انتشار، یہ افراتفری، یہ ٹوٹ طریقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ طریقت کو غلط شکل میں پیش کر دینے کی وجہ سے ہے۔ ہمیں جس طرح ایمانیات اور اسلامیات میں بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح احسانیات میں بھی بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور طریقت کا جو مفہوم تھا ہمارے اکابر کے نزدیک، طریقت کا جو طریق تھا ہمارے اسلاف کے نزدیک، اس طریق کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ طریق زندہ یہ ہے کہ ہمارا شیخ تو ہمارے لیے حق آخر ہے، لیکن سارے مشائخ کا ہم احترام کریں گے، ہم اپنے شیخ کی اطاعت تو ضرور کریں گے، سارے مشائخ کا احترام کریں گے۔ اگر اس طریقے کو ہم چلیں، اس طریقے پہ چلیں، عامت المسلمین، عامت الناس اور عامت العلماء اپنے مشائخ کی پیروی کریں، اپنے مشائخ کا مکمل طور پر پیروی کریں، اور پیروی کرنے کی ضرورت بھی ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم طریقت ہماری بڑی رسمی ہو گئی ہے، ہمیں طریقت حقیقی کی طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور حقیقی طریقت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر جو اسلاف کا جو طریقہ تھا کہ ہم اپنے شیخ کی اطاعت کریں گے، باقی تمام مشائخ کا احترام کریں گے۔ آج طریقت کی وجہ سے جو مسائل ہمارے بیچ پیدا ہیں، وہ اس لیے پیدا ہے کہ طریقت عجیب و غریب چیز بن گئی ہے۔ آپ اگر کسی سے وابستہ ہیں تو آپ اپنا موروثی حق سمجھتے ہیں کہ دوسرے مشائخ کو گالیاں دیں، دوسرے خانقاہوں کے ساتھ بدتمیزی کریں۔